دوستو دل تھام کے بیٹھیے۔ آج ہم بات کریں گے تاریخ کی سب سے خطرناک، سب سے ذہین اور شاید سب سے پراسرار ملکہ کی۔ مصر کی آخری ملکہ، ایک ایسی عورت جس نے صرف 18 سال کی عمر میں تخت سنبھالا اور پھر پوری دنیا کی سیاست کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے دو عظیم رومی حکمرانوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیا تھا، جولیس سیزر اور مارک اینتھنی۔ ایک سلطنت کو بچانے کے لیے اس نے محبت، سیاست، دھوکہ اور طاقت سب کچھ استعمال کیا، اور آخر میں ایک زہریلے سانپ نے اس عظیم کہانی کا اختتام کر دیا۔ مگر سوال آج بھی باقی ہے، کیا یہ صرف محبت تھی یا ایک خطرناک سیاسی کھیل؟ کیا کلیوپیٹرا ایک واقعی خوبصورت تھیں یا وہ صرف ذہانت کی ملکہ تھی؟ اور آخر کار کیسے مصر کی آخری ملکہ روم کے سامنے جھک گئی؟ آئیے جانتے ہیں۔ شہر الیگزینڈریا، اس وقت دنیا کا سب سے ترقی یافتہ شہر، علم، فلسفہ اور طاقت کا مرکز۔ یہیں ایک شاہی محل میں پیدا ہوئی کلیوپیٹرا، مگر ایک حیران کن حقیقت یہ تھی کہ وہ مصری نہیں تھیں، وہ ایک یونانی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں جو مصر پر حکومت کر رہا تھا۔ مگر کلیوپیٹرا باقی حکمرانوں سے مختلف تھی۔ وہ صرف شاہی زندگی نہیں گزار رہی تھی، وہ سیکھ رہی تھی۔ وہ 9 زبانیں بول سکتی تھی اور مصر کی پہلی حکمران تھی جس نے اپنی عوام کی زبان سیکھی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، مگر اس کی اصل طاقت اس کا دماغ تھا۔ جب کلیوپیٹرا صرف 18 سال کی ہوئی، اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور تخت اس کے بھائی کو ملا، مگر یہ شراکت زیادہ دیر نہ چل سکی۔ محل سازشوں سے بھرا ہوا تھا اور جلد ہی کلیوپیٹرا کو دھوکہ دے کر نکال دیا گیا۔ وہ صحرا میں بھاگ گئی، اکیلی، بے گھر مگر زندہ۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک ملکہ پیدا ہوئی، وہ واپس آنے لگی، اور اس بار صرف حکومت نہیں کرے گی بلکہ تاریخ لکھے گی۔ 48 قبل مسیح روم کا سب سے طاقتور جرنیل مصر پہنچا، جولیس سیزر۔ کلیوپیٹرا نے موقع دیکھا اور پھر ایک ایسا قدم اٹھایا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وہ ایک قالین میں لپٹ کر سیزر کے کمرے میں پہنچی۔ جب قالین کھولا تو سامنے کھڑی تھی ایک ملکہ جس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ سیزر متاثر ہوا، مگر یہ صرف خوبصورتی نہیں تھی، یہ ذہانت تھی، حکمت تھی اور طاقت کا کھیل تھا۔ کلیوپیٹرا نے سیزر کی مدد سے اپنا تخت واپس لے لیا، اور پھر کلیوپیٹرا اور سیزر کا تعلق مضبوط ہوتا گیا، اور پھر ایک بیٹا پیدا ہوا، سیزیرین۔ کلیوپیٹرا چاہتی تھی کہ وہ روم اور مصر دونوں کو حکمران بنے، مگر روم کے سیاستدان اس بات سے خوفزدہ ہو گئے۔ روم میں ایک سازش ہوئی اور سیزر کو قتل کر دیا گیا۔ کلیوپیٹرا کے لیے یہ ایک دھچکا تھا۔ وہ فوراً مصر واپس آ گئی۔ اب وہ اکیلی تھی، مگر کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد روم کا ایک اور طاقتور لیڈر مصر آیا، مارک اینتھنی۔ کلیوپیٹرا نے اس کا شاندار استقبال کیا، سونے کے جہاز میں، خوشبو کے ساتھ اور شاہانہ انداز میں۔ اینتھنی اس کے شہر میں کھو گیا، مگر صرف محبت نہیں تھی، یہ اتحاد تھا۔ دونوں نے مل کر ایک نئی سلطنت کا خواب دیکھا۔ دونوں کے 3 بچے ہوئے، مگر کچھ عرصے کے بعد روم میں ایک اور طاقت ابھری، اگسٹس۔ اس نے اینتھنی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا کہ اینتھنی مصر کی ملکہ کا غلام بن چکا ہے۔ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس کے خلاف بھڑک اٹھے، جنگ ناگزیر ہو گئی تھی۔ یہ بات ہو رہی ہے بیٹل آف ایکٹیوم کی۔ جنگ کے دوران، جنگ کے آغاز میں اینتھنی اور کلیوپیٹرا کی فوج کا پلڑا بھاری تھا، مگر معلوم نہیں کہ اچانک کیا ہوا۔ کلیوپیٹرا نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا جہاز واپس موڑ لیا۔ اینتھنی بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ فوج ٹوٹ گئی اور شکست ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اوکٹاوین مصر پہنچ گیا تھا۔ اینتھنی کو کسی نے خبر دی کہ کلیوپیٹرا کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ دل برداشتہ ہو کر اس نے اپنی ہی تلوار سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ مگر کلیوپیٹرا کی قتل کی خبر غلط تھی۔ جب کلیوپیٹرا کو اینتھنی کے بارے میں پتہ چلا تو بھاگتی ہوئی اینتھنی کے پاس آئی۔ اس نے اینتھنی کا سر اپنی گود میں رکھا۔ یوں اینتھنی نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی۔ کلیوپیٹرا قید ہو گئی، مگر وہ جانتی تھی
کہ اب اسے روم لے جایا جائے گا، اسے ذلیل کیا جائے گا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ زندہ نہیں جائے گی۔ اس نے ایک ٹوکری منگوائی، ایک پھلوں کی ٹوکری۔ اس میں ایک سانپ چھپا ہوا تھا اور ایک خاموش کمرہ۔ کلیوپیٹرا نے سانپ کو اپنے قریب آنے دیا۔ یہ ایک خاص قسم کا سانپ ہوا کرتا تھا جس کے کاٹنے سے انسان تڑپتا نہیں تھا، نیند سی آتی تھی اور اسی نیند میں زندگی ختم ہو جاتی۔ کلیوپیٹرا نے اس سانپ سے خود کو بٹوایا اور صرف 39 سال کی عمر میں اس نے اپنی زندگی ختم کر لی۔ کلیوپیٹرا مر گئی، مگر اس کے ساتھ ہی مصر کی آزادی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ مصر روم کا ایک صوبہ بن گیا۔ کلیوپیٹرا نے مصر کو 21 سال تک آزاد رکھا۔ وہ صرف خوبصورت نہیں تھی، وہ ایک ذہین سیاستدان، جاسوس اور حکمران تھی۔ آج بھی اس کی کہانی دنیا کو متاثر کرتی ہے۔ مگر یہ سوال آج بھی کیا جاتا ہے کہ کیا کلیوپیٹرا اس نے محبت کی تھی یا صرف سلطنت بچانے کے لیے کھیل کھیلا تھا؟ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں مزید تاریخی سنسنی خیز کہانیوں کے لیے، اور کمنٹ میں بتائیں کیا کلیوپیٹرا آپ کے نزدیک سیاستدان تھی یا پھر محبت کی دیوی؟